بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل سے متعلق کی تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے تعمیر کیا تھا۔ البتہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں واقع خانہ کعبہ میں جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دو ہیکل جالوت کو اللہ کی نصرت سے گلیل سے پتھر مار کر گرا دیا تو فلسطین کے بادشاہ سن لیں، حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دیں۔ سول کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ 961 قبل از مسیح سے 922 کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد الاقصیٰ اس کی جگہ تعمیر کروائی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کروائی تھی۔ 686 قبل از مسیح میر ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی علاقے پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت گاہ مسمار کر دی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی، مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی۔ 333 قبل از مسیح میں سکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ 1965 قبل از مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ ء میں یہودیوں نے بغاوت کی جسے شہنشاہ ٹائٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ روم کے بادشاہ ہیدریہ نے یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلاموں کی طرح پیش کر شہر بدر کر دیا اور ان کو واپس بیت المقدس آنا ممنوع قرار دے دیا۔ 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی، مگر انہوں نے مسجد الاقصیٰ میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت ظلم کیے۔ اس کے بعد عبادت دینی حکومت آئی، جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محافظ اور امن کا پیغمبر قرار دے دیا، بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد الاقصیٰ کی تعمیر 639 عیسوی میں اسی جگہ پر شروع کروائی جہاں پر سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی۔
636 سے 1918 عیسوی تک یعنی 1282 سال تک فلسطین پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بس اس میں وہ عرصہ شامل نہیں ہے جس میں صلیبیوں یعنی عیسائیوں سے جنگیں ہوئیں۔ اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے متعلق تاریخ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کے کسی ساتھی کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ ظلم ڈھائے ہیں، چاہے وہ نبی ہوں یا چاہے خلق خدا، آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔